یقیناً بجھا کے سوتی ہے مگر نصیب کے شمع جلا کے سوتی ہے۔ وہ روز خواب میں جنت کو دیکھتے ہوں گے جو اپنی ماں کی پاؤں ہمیشہ دبا کے سوتے ہیں۔ وہ روز خواب میں جنت کو دیکھتے ہوں گے جو اپنی ماں کی پاؤں ہمیشہ دبا کے سوتے ہیں۔ اب آئیے حضرات، بلا تاخیر ایک بہت بہترین خطیب حضرت مولانا شمس الدین صاحب قبلہ، آج مفتی صاحب کی حیثیت سے آپ کو یہاں تقریر کرنی ہوگی۔ حضرت مولانا شمس الدین صاحب قبلہ کی جب خطابت کی مٹھی کھولتی ہے تو اس انداز سے کھلتی ہے جیسے صاف موسم میں آسمان کھلا ہوتا ہے، جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہونٹ کھلے ہوتے ہیں، جیسے دیوانوں کے گریبان کھلے ہوتے ہیں، جیسے چھتوں پر کبوتر کھلے ہوتے ہیں، جیسے عبادت گاہوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ وہ ذات و شخصیت حضرت مولانا شمس الدین صاحب قبلہ کی ہے۔ آئیے ہم اور آپ محبت کے ساتھ استقبال کر لیں۔ نعرہ دین، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جلسہ تحلق، حضرت مولانا شمس الدین صاحب قبلہ۔ كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا ثناء اللہ حیدر فیض صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، اور نقیب اہل سنت برادر صغیر حضرت مولانا غلام حسین صاحب قبلہ بنسمی مدھوپوری، اور شاعر اہل سنت جناب فیروز انجم صاحب جو اس وقت فقیر قادری کو مفتی یہ جھارکھنڈ بنا چکے ہیں، جبکہ یہ فقیر کی حقیقت یہ ہے کہ میں مفتی بھی نہیں ہوں، میں عالم ربان بھی نہیں، عالم بھی نہیں، فقیر قادری فقط ایک قاری ہے جو مولا کے کرم سے قاری کا سند بھی ہے، اور مولا کے کرم سے میں نے مرکزی دارالقراء سے تعلیم علم حاصل کیا ہے، اور مجھے مولانا بنایا ہے تو انہی بزرگوں نے مولانا بنایا ہے۔ تو نے پی ہے کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے تیرے میرے پینے میں۔ بازار سے پڑھتے ہیں، فقیر نے مزار سے پڑھا ہے۔ چلا ہوں میں دیار مجاہد سے، آن بان شان سے، لفاظی نہیں بولوں گا حدیث و قرآن سے۔ زمانے کے نجدیوں تم بھی رشتہ جوڑو، احمد رضا خان سے شمس الدین کا قلم بولتا ہے، تمہاری بھی موت ہوگی۔ رو رو کے سو جانے والے اور چورسا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم جانے والے۔ واہ واہ واہ، کیا آج اس مہینے کی حوالے سے بھی میرا مفتی اعظم مرشد اعظم شبیہ غوثی اعظم شہزادی اعلیٰ حضرت علامہ مصطفیٰ رضا بریلوی حضور سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کھلا میرے دل کی کلی یہ غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم۔ اس لیے آج غوث اعظم کی بھی بات ہوگی، اور غوث اعظم کے صدقے میں جس مرحومہ کی انتقال اور جس کے جنازے میں لوگ شامل تھے، آج ان کی بھی باتیں ہوگی، آج جن کے چہلوں میں آئے ہو ان کی بھی باتیں ہوگی۔ اس لیے کہ زندگی کی بات ہوتی ہے لیکن موت کی بات تو نہیں ہوتی ہے۔ موت اگر ہے تو پھر زندگی کیوں ہے؟ جنت ہے تو پھر دوزخ کیوں ہے؟ اور دوزخ ہے تو پھر جنت کیوں ہے؟ اس لیے کہ رب فرماتا ہے محبوب لوگوں سے کہو کہ اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین تو عالمین یہ عالم کا جمع ہے، اور جہاں عالم ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، اور عالمین اس کا جمع ہے، مطلب پوری دنیا میں 18,000 مخلوقات ہے، ان تمام مخلوقوں کا رب میرا رب العالمین ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے اے رسول میں جس طرح رب العالمین ہوں، ایک عالم ہوتا ہے، ایک عالم میں ایک انسان ہوتے ہیں یا پھر جنات ہوتی ہیں یا حیوانات ہوتے ہیں، لیکن 18,000 مخلوقات ہیں، اور میں عالم سے عالمین آیا۔ اب دیکھو عالم واحد ہے، اور واحد کا جو ہے جمع میں استعمال کیا گیا تو عالمین ہے۔ اے رسول میں نے آپ کو بھی عالم میں نہیں عالمین میں بنایا ہے۔ اللہ
अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। वाह वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आलम को अब समझने के लिए नमाज पढ़ते हो लेकिन दलील दे नहीं सकते कि मेरी नमाज कबूल हो गई है। अगर हज किए हो दलील दे नहीं सकते मेरा हज कबूल हो गया है। ज़कात देते हो ज़कात के बारे में दलील नहीं दे सकते हो कि रब की बारगाह में मेरी ज़कात कबूल है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, आज डॉक्टर फुरकान साहब और उनके बिरादरान जो अपने माँ की खिदमत करके आज चहल्लू में उलमाए करम की बारात आपके परमतरा में अपने शहर में गिरा दिए हैं और तमाम उलमा को बैठा दिए हैं, इस शामियाना लगा दिए हैं। इस बात की दलील है, नबी फरमाते हैं जब कोई बंदे मोमिन अपने माँ को एक मोहब्बत की निगाह से देखता है अल्लाह ताला उसे एक हज मकबूल का सवाब देता है। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अंदाजा लगाइए, आप कह सकते हो कि हज कर मैंने हज कर लिया है, उम्रा की ज़ियारत हरमैन शरीफैन तय्यबैन ताहिरैन सब किया, रब की बारगाह में कबूल लाए, दलील दे नहीं सकते। उम्मीद खुदा की ज़ात पर है। कुल हातु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो। लेकिन मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इब्ने माजाह शरीफ की हदीस पाक है, अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, सरकार की बारगाह में एक सहाबे रसूल हाज़िर खिदमत है, अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह अलैहि सलाम मा हक़्क़ुल वालिदैन, या रसूलल्लाह माँ बाप का क्या हक है? अल्लाहु अकबर, वालिदिहुमा क़ालहुमा जन्नतुका व नारुका। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों सुनो, तुम पूछते हो कि माँ बाप का क्या हक है? माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत है या माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम है? सहाबी अर्ज करते या रसूल अल्लाह मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अपने माँ बाप से तुम मोहब्बत करोगे, अल्लाह तुम्हारे हक में जन्नत फरमा देगा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें तुम्हारे लिए जन्नत की खिड़कियां खोल देगा, जन्नत तुम्हारे लिए अल्लाह रजिस्ट्री फरमा देगा। अगर तुम अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं करते, हुस्न सलूक से पेश नहीं आते, तो वही माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम है। पता क्या चला, वो इंसान खुशनसीब है जिन्होंने अपने माँ बाप को बुरे हालत में देखा है और अपने माँ बाप की खिदमत की है। कुर्बान जाओ, आज उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं, इतनी जमात उतरी है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के जिल कद्र साहब रसूल हैं, वो रिवायत फरमाते हैं यौमल क़यामा सलासतुल अंबिया सुम्मल उलमा सुम्मा शुहदा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं क़यामत के दिन तीन शख्स जमात करेगा, पहले नबीयीन की जमात होगी, फिर उलमा की जमात होगी, फिर शुहदा की जमात होगी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जो नबी से मोहब्बत करता है नबी उसकी शफाअत फरमाएंगे, जो उलमा से मोहब्बत करता है उलमा उसकी शफाअत फरमाएंगे, जो शुहदा से मोहब्बत करते हैं शुहदा उससे उनकी शफाअत फरमाएंगे। इस बात की दलील है कि अपनी वालिदा की जलीसे में चाहते तो ये फकीर को भी बुला सकते थे, भाट को भी बुला सकते थे और गरीब लोगों को बुला सकते थे। इस बात की दलील है इन्होंने अपने फकीर को पीर को बुलाया, बाद में पहले नबी के इरशाद पर अमल किया है। और उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, हम उलमा को बुलाएंगे, मदीने के आका राजी हो जाएंगे। जभी तो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मकर जो वहां से हो वही यहाँ के हो, जो यहाँ नहीं तो वहां। वाह 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 वाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जलसे चहल, वाह वाह वाह। इसलिए अल्लामा सनाउल्लाह हैदर फैजी साहब की बिला तशरीफ लाए हैं कि ये हमारे उस्ताद मुकरम है, इस इलाके में जितने तलबा हैं सबका उस्ताद है। अरे इन बुजुर्गों का जो है करम है, फैजान है कि सुन्नियत को संवारने में जिन्होंने जितनी मेहनत व मुशक्कत की है, जितनी तारीफ की जाए कम है। इसलिए कि हजरत बोले तो करम, ना बोले फिर भी करम ही करम। और जब बुजुर्ग स्टेज में होते हैं बुजुर्ग दीन हमारे उलमा मशाइख, तो ये बोलते नहीं हैं बल्कि अपने बच्चों से बुलवा कर हौसला बुलंद करते हैं कि आज मेरा बच्चा बोल रहा है, इसलिए कि मैं पेड़ लगा चुका हूँ। ए दुनिया वाले जमाने वाले देख ले, पेड़ लगा दिया
اور پھل کا مزہ لینا تیرا کام ہے، اس لیے کہ پھل دیکھو گے، اس لیے کہ درخت دیکھنا چاہتے ہو تو علامہ ثناء اللہ حیدر فیضی صاحب ناظم اعلیٰ دارالمخدومیہ وہ گلشن فاطمہ کو دیکھ لو، یہ تو پیڑ ہے اور یہ ایسے پودے والے ہیں جنہوں نے ہزار طلباء کو، لاکھوں طلباء کو اس میدان میں کر دیا ہے۔ کوئی دہلی کی سرزمین کو سنبھال رہا ہے، کوئی بہار کی سرزمین کو سنبھال رہا ہے، کوئی اڑیسہ کی سرزمین کو سنبھال رہا ہے، کوئی بنگال کی سرحد کو سنبھال رہا ہے، کوئی جھارکھنڈ کو سنبھال رہا ہے۔ فقط انہی بزرگوں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے اور ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ورنہ یاد رکھے جو علماء دین نہیں ہوتے تو ہمارا وہی حال ہوتا جو ان لوگوں کا حال ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آج ہم اور آپ جس محفل پاک میں آئے ہیں، ارسلہ اس کے لیے، ارسلہ اس کے لیے جس سے رب فرماتا ہے، رب فرماتا ہے سنو میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے حدیث پاک میں ہے ربی اللہ انت ربی، تو میرا رب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قبر میں 3 سوال ہوتا ہے مسلمانہ، غور سے سنو، 3 سوال، اور بخاری کی ایک جگہ میں ہے صرف خدا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہاں 3 سوال کا مراد لیا گیا ہے۔ من ربک کا، یہ ربک کا تیرا کا صیغہ آتا ہے، یعنی دوسرے کے لیے صیغہ ہے، یعنی اشارہ کر رہا ہے ان کے لیے یا اس کے لیے کہہ رہا کہ رب کا تیرا، رب ہو اس کا، رب بھی میرا، تو رب کا تیرا رب کون ہے؟ نبی کا تیرا نبی کون ہے؟ مسلمانوں غور کیجئے، جیسے ہی یہ قبر میں سوال ہوگا، 3 سوالوں کا جواب پر نئے مومن یا مرحومات دے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب کی رحمت دریائے جوش میں آئے گی، رب فرمائے گا فرشتے اسے سونے دو، اسے اس طرح سلا دو جیسے پہلی رات دلہن سوتی ہے تو دلہا کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا ہے، ایسے ہی اس کو سونے دو، قیامت کا دن ہوگا، رب اس کو جگائے گا اور اپنے حبیب کے ہاتھوں سے جام کوثر پلائے گا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار اسی کو فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں لہذا عشق رقیہ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ۔ اس لیے یاد رکھو موت کی تمنا مت کرو میرے نوجوانوں، میری ماں بہنوں، مرنے کے لیے کتنے لوگ تیار ہوتے ہیں، مجھے موت نہیں آتی ہے، میرے بچے انتقال کر گئے، بچے کی جگہ پہ ہماری موت کیوں نہیں آ گئی؟ یہ موت کی تمنا کرنا گناہ ہے۔ موت مت مانگو، اس لیے زندگی مانگو، کیونکہ گنبد خضرا کی دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مدینے میں مرنے کی دعا مانگی ہے، اور کسی نے مانگی زندگی تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے۔ یاد رکھو اگر موت مانگنی ہو تو ایسی موت مانگو، یا رسول اللہ، رب کی بارگاہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرو وسیلہ کر کے، یا رسول اللہ میں تیرے صدقے میں دعا رب کی بارگاہ میں کر رہا ہوں، اور یا رسول اللہ میری فریاد کو سن لیجئے، بکار خیشیران اگسنی یا رسول اللہ، پریشانم اگسنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کل طبیبہ چارہ سازی کل مریض درد عسیانم اگسنی یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ دعا اس طرح کرو، اے پروردگار عالم میری موت ہو تو گنبد خضرا کے سامنے میں موت ہو، میری موت ہو تو مقام ابراہیم میں موت ہو، میری موت ہو تو مینا کے میدان میں موت ہو، میری موت ہو تو مدینہ میں موت ہو، یا پھر شہید کی موت ہو۔ جب ایسی تم موت کرو گے تو موت بھی تم پر آرزویں کرے گی اور موت بھی رشک کرے گی، موت بھی تم سے عشق کرے گی۔ یاد رکھو موت کی تمنا مت کرو، موت کو یاد کیا کرو، اس لیے کہ اگر گنہگار ہو تو ہو سکے خدا توفیق دے دے اور نیکی کر لو گے، توبہ کی توفیق مل جائے گی، اور نیکی کر رہے ہو اور عمر لمبی کر ہو جاتی ہے تو نبی ارشاد فرماتے ہیں جتنی لمبی اس کی عمر ہوگی اتنی عبادتیں بڑھتی رہے گی، اتنے ہی درجات آپ کے بلند ہوتے رہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ موت کی تمنا نہ کرو بلکہ موت کو یاد کیا کرو۔ آقا کریم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن موت کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے 40 سال کے خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن آج موت کو آپ لوگ بڑی کثرت سے مانگ رہے ہیں، اللہ ہماری موت کیوں نہیں آ گئی؟ بولو تم کیا خدا سے مقابلہ کرو گے؟ ملک الموت کا چہرہ دیکھے ہو، دیکھتے ہی لگے گا کہ کدھر اندھیرے میں پھونس جائیں گے جو ملک الموت دیکھنے پھنگ معاذ اللہ رب العالمین۔ ملک الموت سے کوئی نہ بچا ہے نہ بچ پائے گا۔ لیکن آج یہ غوث پاک کی محفل ہے اور جہنم بھی ہے،
اس مہینے میں غوث پاک نے 11ویں کو پورے عالم اسلام کے سنی صحول عقیدہ مشائخ علماء محدثین مفکرین سب نے کیا. قرآن کی تعالی ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار اسی خبردار پر نظر پڑی. قرآن شریف ہے، پارہ 11 ہے، کو بھی 11 ہے، اور جس کا تذکرہ ہے وہ بھی 11. سب گارا جب گارا ہے تو جیسی علامہ ثناء اللہ حیدر فیضی ٹھاڑی سے کروس کیے، ساتھ میں ڈاکٹر الہاد فرقان صاحب قبلہ بھی ہیں، اور ان کی شاگردیں کم پڑھے لکھے، کچھ جانتے نہیں، انگوٹھا چھاپ ہیں، صرف سمجھتے ہیں تقریر لیکن جانتے نہیں اس میں ریڈ کلر سے کیا لکھا ہے. جیسے ہی فیضی صاحب کی گاڑی میں بیٹھے تو فیضی صاحب سے پوچھے حضور یہ لال ریڈ کلر سے کیا لکھا ہے؟ تو انہوں نے اپنی زبان سے اس کو سمجھانے کی کوشش کیا، بیٹا بول اس میں خطرہ میں اقرا کیا لکھا؟ خطرہ. کا حضرت یہ خطرہ یہ تو سمجھ میں آیا لیکن انگلش میں کیا ہے؟ اس میں بہت بڑا جو گول گول لکھا ہوا ہے کیا ہے؟ کیا بیٹے تم کو ہندی میں کہہ دیا، اب اس میں لکھا ہوا ڈنجر، ڈی سے شروع ہوا ڈنجر. آخر یہ ڈنجر کیوں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا سن لے، ارے ڈاکٹر فرقان پڑھے لکھے یہ بچ جائیں گے، علامہ ثناء اللہ حیدر فیضی پڑھے لکھے یہ جانتے ہیں کہ پاور ہاؤس میں ہاتھ نہ لگایا جائے ورنہ جان چلی جائے گی. اور ہماری اعظم یہ ہماری عزیزم چھوٹا بھائی یہ بھی جانتا ہے، غلام حسین بھی جان رہے کہ اس میں ہاتھ نہیں لگانے چاہیے، فیروز انجم بھی جان رہے کہ ہاتھ نہیں لگانی چاہیے کیونکہ ہاتھ لگے تو جان، ارے بولو بول جان چلی جائے گی. اس لیے جب کوئی ان پڑھ جائیں گے تو ڈاکٹر فرقان صاحب جیسی انجیکشن لگانے کے لیے جائیں گے دوسری جگہ. سن خبردار، میرے انجیکشن سے پہلے اگر تمہاری موت ہو گئی تو پیسہ بھی بند ہو گیا، میڈیشن بھی رہ گئی، ہوئی بھی انجیکشن، سارے چیز ساری سامان ہمارے پاس، ساری چیز ہمارے پاس، پینڈس وغیرہ سب تمام چیزیں تمہارے علاج کر کے تم مر جاؤ گے. اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں چھونا نہیں ورنہ جان چلی جائے گی. اب جیسے ہی قرآن کو میں نے پلٹ کے دیکھا، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ بھی ڈنجر حرف ہے، یہ بھی تحقیق ہے اور حروف جار بھی ہے. خبردار. مطلب سمجھ میں نہیں آیا تو میں پھر علامہ فیضی صاحب کی بارگاہ میں قرآن شریف لے کر کے تصور کی دنیا میں جا کے کہا حضور سمجھا دیجئے. کہا مولوی بچے سمجھے نہیں، بریلی کے اعلیٰ حضرت نے سمجھا دی کیا ہے. اے رضا آپ ہی سمجھا دیجئے. تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنے استاذوں سے نہیں سمجھا ہے، دنیا والوں کو سمجھا دے. میں نے کہا کیا سمجھاؤں؟ کہتے سمجھا دے خاک ہو جائے ادھو چل کر، مگر ہم تو رضا تم میں جب تک تم ہے ذکر ان کا سرا دے رہے. کیا سمجھا دے کہ جیسی ہی دنیا کے ٹرانسفارمر میں یا پاور ہاؤس میں ہاتھ دینے سے جان چلی جاتی ہے اور بولی کی شان میں پھونکنے سے ایمان چلا جاتا ہے. بولو ایمان چلا جاتا ہے. حدیث سنیے اور اندازہ محبت سے کہے سبحان اللہ اور محبت سے کہے سبحان اللہ. آپ گھبرائیے نہیں، میرا نمبر نوٹ کیجئے 9853327216. یہ میرا موبائل نمبر آج سے 12 سال پہلے بھی موجود تھا، فقیر بھی موجود ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے میں اس وقت تک موجود رہوں جب تک کہ مدینے میں ہماری موت نہ آ جائے. دعا کیجئے، ہم بھی مدینے میں مرنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ بھی مدینے کی دعا مانگ لیجئے. یا اللہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کو مدینے کا مسافر بنا دے.
قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اللہ اللہ. بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 686 حاشیہ 6 باب نمبر 1977 کی بڑی پیاری حدیث پاک. آدم بن علی قال سمعت ابن عمر يقول ان الناس يوم القيامه جسر كل امتي تتبعون فقها يقول يا فلان اشفع حتى الشفاعه على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فذلك يبلغ الله المقام محمود عسى ان يبعثك ربك مقام محمودا. یہ محمودہ قرآن شریف پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل رکو نمبر 8 میں موجود ہے. اللہ اللہ. قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا. وہاں بیٹی کی بیٹی ماں کی نہیں ہوگی, ماں بیٹی کی نہیں ہوگی, ساس بہو کی نہیں ہوگی, بہو ساس کی نہیں ہوگی, داماد سسر کا نہیں ہوگا, سسر داماد کا نہیں ہوگا, کوئی وہاں کسی کا نہ ہوگا. حضرت آدم بن علی سے روایت ہے, حضرت عمر فرماتے ہیں وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا, وہاں کوئی کسی کا نہ ہوگا. اللہ اللہ. سب سے پہلے انسانیت کے باپ کا نام آدم علیہ السلام ہے, ثانی آدم کا نام نوح علیہ السلام ہے, جس کا پرانا نام شاکر علیہ السلام ہے. اللہ اللہ. آدم کی بارگاہ میں جواب ملے گا اذهبوا الى غیری, میرے سوا اور کسی کے پاس جاؤ. موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں یہی جواب ملے گا, میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ. سب کے بارگاہ میں یہی ایک جواب ملے گا. آخر کار میں سیدہ آمنہ کے بیٹے محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے جاؤ گے تو میرے آقا فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا. اے میرے غلاموں, جب کوئی کام نہیں آتا ہے وہاں پر سیدہ آمنہ کا لال کام آتا ہے. قیامت کا دن ہوگا, وہاں نبی کام آئیں گے. نبی کب کام آئیں گے؟ جب نبی کی بات پر تم عمل کرو گے تب, بد عقیدوں سے الگ رہو گے تب. اس لیے بد عقیدوں سے بچیے اور بد عقیدوں کو مار مار کے بھگائیے. اس لیے کہ ہماری میلاد, ہماری شان, ہماری شوکت ہے, ہماری پہچان دنیا بھر جان رہی ہے. اور ہم جہاں رہتے وہ جگہ شریف بن جاتی ہے. ہم جہاں جاتے ہیں وہاں ایک چھاپ چھوڑ کے جاتے ہیں. ہم لوگ کوئی چھپے ہوئے بندے نہیں ہیں بلکہ چھپے ہوئے بندے ہیں. یہاں دیکھو تو یہاں بھی کامیاب ہے, وہاں دیکھو گے وہاں بھی کامیاب رہیں گے, قبر میں بھی کامیاب رہیں گے, حشر میں بھی کامیاب رہیں گے. کیوں؟ کہ غوث پاک ہمارے ہیں, خواجہ ہمارے ہیں, مخدوم سنہ ہمارے ہیں, وارث پاک ہمارے ہیں, مجاہد ملت ہمارے ہیں, مفتی اعظم ہمارے ہیں, اعلیٰ حضرت ہمارے ہیں. ہم پیروں کا پیر, تمام پیروں کا پیر غوث اعظم ہمارے ہیں, نبی ہمارے ہیں, اور جنت نبی کی ہے. اب تمہیں خوف کوئی چیز کا نہیں ہے, اس لیے کہ جنت اسی کی ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کا ہے. مصطفیٰ کی جنت ہے اور جنت میں وہی جائے گا جو مصطفیٰ کا وفادار ہوگا. اس لیے یاد رکھو, آج تم پیغام کچھ لے کے جاؤ. آج تھوڑی سی اور ایسی باتیں میں بتانے جا رہا ہوں جو یہ آپریشن نہیں ہے, پوسٹ مارٹم. یہ جملے کا نام میں نے پوسٹ مارٹم رکھا. کیا پوسٹ مارٹم؟ آپریشن کرتے ہیں کہ چھیل کر کے پھر سلائی کرنا آپریشن ہے, یا پھر بچی دانی اگر عورت کا ہے تو اسے بند کر دینا, یا جو انسان کے جو ہے نفس کو بند کر دینا, یا پھر اپینڈکس یا کوئی بیماری ہوئی ہے وہاں پھاڑ کر کے صاف کر کے گردے کو یا پھر پھیپھڑے کو صاف کر کے پھر جو ہے اس کو سلنا, یہ آپریشن ہے. اور پوسٹ مارٹم اس کو کہتے ہیں جو آخری بارڈر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی بسمل یعنی دل گردے اس کو نکال کر کے اور جو اچھی چیز ہوتی ہے سب نکال کے ٹرانسفر کر کے سیل کر کے پوسٹ مارٹم کر کے بھیجتے لاش کو, اس کو کہتے ہیں پوسٹ مارٹم. یعنی مرنے کے بعد ہی پوسٹ مارٹم ہے, اور دنیا میں ہے تو آپریشن ہے. لیکن یاد رکھو, آج ہم اور آپ جس سچویشن میں گزار رہے ہیں اپنی زندگی کو, میری ماں بانو تمہارے لیے بھی پیغام ہے. آج تم آئی ہو اور یہاں پہ بیٹھی ہو اپنے رشتہ دار میں, اس میں کوئی میری خالہ ہے, کوئی اس میں میری بہن ہے, کوئی اسی کی جماعت ہمارے خواتین اسلام میں ہماری چچی بھی ہوگی, کوئی ہماری بیٹی کی عمر بھی ہوگی, کوئی ہماری پوتی کی عمر بھی ہوگی, لیکن اکثر و بیشتر زیادہ ہماری بہنیں ہوگی, زیادہ تر ہماری خالائیں ہوگی. یاد رکھیے آپ کا فریضہ کیا ہے, آپ کا حق کیا ہے. جب اس محفل پاک میں تشریف آپ لوگ لائی ہو مہمان نوازی کے لیے, مہمان نوازی کے لیے نہیں آئے ہو بلکہ ہم مہمان نوازی ہوں گے, وہاں پہ ہمارے مہمان خاطری ہوگی, بلکہ آپ اس نیت کے لیے آئے ہو کہ ہماری بہن کی یہ ہماری بہن کی ساس تھی, ہم بہن کی ساس کی اصالِ ثواب کے لیے جا رہے ہیں. تم درود شریف یہاں پڑھو گی یا درود شریف پڑھ کے وہاں سے آئی ہو. نبی ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندے مومن یا
कोई बंदी अपने मरहूमीन के लिए कुरान पाक की तिलावतें करती है या दरूद शरीफ पढ़ती है और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ा पेश करती है, ए परवरदिगार आलम मैंने कुरान की तिलावतें की है, तेरे नबी पर दरूद और सलाम मैंने पढ़ी है, ए परवरदिगार आलम इस दरूद और सलाम पढ़ने में, कुरान मुक़द्दसा की आयतें तिलावत करने में अगर किसी किस्म की खताएं हुई होगी ज़ेरो ज़बर कसरा फतहा में, तो मौला मेरे सगाइर को माफ फरमा दे, कबायरों को माफ फरमा दे, और इसको मौला तो अपने हबीब के सदक़े में अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, और फिर इसका सवाब नबी करीम की बारगाह में नजर है मौला कबूल फरमा। उनके बाद फिर अंबिया को लेके, फिर सहाबा को, ताबईन को, तबा ताबईन को, सबको लेने के बाद खुसूसियत के साथ अल्लाह फला मरहुमा को इसका सवाब नजर है मौला तो कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर, बेशक रब की बारगाह में ये जुमले कबूल हो जाएंगे, ये दुआएं कबूल हो जाएंगी। जब ये दुआएं कबूल होगी अल्लाह अकबर, अचानक अगर बंदी नेकोकार है तो उसके मरातिब और दर्जात को अल्लाह बुलंद कर देगा। अल्लाह अकबर, बंदी पुकार उठेगी, परवरदिगार आलम मेरे मकामात तो इस तरह थे लेकिन और बुलंद कैसे हो गए, तो दुनिया में इतने इस तरह करने से अल्लाह फरमाएगा ए बंदी सुन ले, ये बंदी सुन ले, तुम्हारे रिश्तेदार वहाँ तुम्हारे घर चहल्लुम में या चहर्रा में आई थी, वो औरतें सुभान अल्लाह कर रही थी, माशाअल्लाह कर रही थी, दुरूद शरीफ पढ़ रही थी, उसकी फजीलत के लिए, उसकी बरकत से मैंने तेरे मकाम को बुलंद कर दिया है, तुम्हारे दर्जे को बुलंद फरमा दिया है, तुम्हें आला से आला मकाम अता फरमा दिया है। अल्लाह अकबर, मेरे अभी जिगरी दोस्त हजरत मुफ्ती जावेद साहब क़िबला मुजाहिद अमजदी जो है फरमा रहे थे, इस साले सवाब पहुंचता है, बेशक पहुंचता है। मेरे खालू साहब तशरीफ रखते हैं और अल्लामा सनाउल्लाह साहब क़िबला माँ MAMA मतलब क्या माँ, ठीक है, माँ से जो पैदा की है उस माँ से कई दर्जा ज्यादा होता, तब होता माँ MAMA। AMA भी होगा, PM भी होगा, मतलब रात में याद करे तो भांजे को याद करे, अरे AM में यानी दिन को याद करे तो भांजे को। सुभान अल्लाह। सुने, मुझे जलवे काबा लगा ले अपने सीने से, मुझे जलवे काबा लगा ले अपने सीने से, खताएं बख्शवा के आ रहा हूँ मैं मदीने से, खताएं बख्शवा के आ रहा हूँ मैं मदीने से। हाँ, ये है कारी हमारे आज़म जामिया मखदूमिया के मोहतमीम साहब के सबसे लास्ट बेटे, इसके बाद कोई बेटा नहीं होगा। मेरा मामा का भाई बेटा है, मेरा छोटा भाई है, इसलिए कि आखिरी बेटा ही है, उसके बाद जितने भांजे जो होते हैं उन बेटे के मिस्र होते हैं, है ना। सुनिए, जो मदीना में आएगा हजरत के साथ मैं जा रहा हूँ और दुआ फरमा रहे हैं इंशाअल्लाह मैं भी मदीना जा रहा हूँ, तो मदीना में पहले जाइएगा ना तो काबा कहीं गए, काबा मुझे लगा ले अपने सीने से क्योंकि मैं आ रहा हूँ दरबारे मुस्तफा से। सुभान अल्लाह। अब क़यामत के दिन हुजाजे कराम को उम्रा में जितने गए किसी को जला नहीं सकते, जहन्नम के आग में वो जल ही नहीं सकता। सुनिए कि जलाने से जहन्नम ने किया इनकार ये कह, जलाने से जहन्नम ने किया इनकार ये कह कर कि जलाने से जहन्नम ने किया इनकार ये कह कर, मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से, मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब वाले। बोलने में सुनने में किसी किस्म की वक्त नहीं हुआ, इंशाअल्लाह फिर कभी आऊँगा, यहीं से याद कराएगा, इंशाअल्लाह मजीद गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा पूरा मजमा कलमा पढ़ लीजिए, ज़बान को पाक को साफ कर दिए और बोले इंशाअल्लाह।